السلام علیکم جی، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو غار ثور کی زیارت کروائیں گے۔ غار ثور جبل ثور کے اوپر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ اگر آپ غار ثور کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نماز فجر کے بعد حرم شریف سے نکلیں اور کیبس پہ آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ کیب تقریباً 35 سے 40 ریال لیتی ہے اور آپ کو غار ثور کے بیس پہ ڈراپ کرتی ہے۔ وہاں سے آپ کو یہ پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری زندگی کا بہترین اور خوبصورت ترین سفر ہے۔ اس ٹائم پہ ہم غار ثور کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اس کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ ہیں، کافی کٹن راستہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ وہی غار ثور ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے کے گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے یہاں پہ تقریباً 3 دن گزارے۔ جبل ثور یہ وہی غار ہے کہ جب کفار مکہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے باہر کبوتر نے اپنے گھونسلے میں انڈے دے دیے اور اس غار کے باہر منہ کے دہانے پہ مکڑی نے جالا بن دیا۔ یہ غار کافی اونچائی کے اوپر موجود ہے، اس کا راستہ کافی پتھریلا ہے۔ اگر آپ اس غار پہ آنا چاہیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر پیدل آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے کلاک ٹاور بھی نظر آتا ہے۔ اس کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سامنے کلاک ٹاور ہے یہ، اور اسی غار کے اوپر قرآن پاک کی کچھ آیات بھی نازل ہوئی۔ یہ غار کافی اونچائی کے اوپر موجود ہے۔ یہ غار یمن کی طرف موجود ہے۔ یہ والی سائڈ جو ہے یہ یمن کی سائڈ بنتی ہے، اور ابھی آپ کو ہم یہاں سے کلاک ٹاور کے کچھ اور مناظر دکھاتے ہیں۔ کافی ہائٹ کے اوپر ہم موجود ہیں، اور ایک یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے، روڈ بھی بن رہی ہے یہاں پہ۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کنوینس کا بھی نظام بنایا جا سکے۔ مشینیں اس وقت پہ کام کر رہی ہیں اور کافی زیادہ ہائٹ ہے۔ یہ وہی غار ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس غار پہ پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کی صفائی کی اور اس میں جو سوراخ تھے وہ سوراخ بند کیے۔ کچھ سوراخوں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا رکھ دیا، اور ایک سوراخ جو بچ گیا جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں مبارک رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے اوپر کسی زہریلی چیز نے کاٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک سانپ موجود تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں مبارک کو ڈسا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہاں پہ ایک سانپ موجود تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار مبارک میں گئے تو اس سانپ کی دعا قبول ہوئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد اپنی کہانی بتائی کہ میں نے اس طرح سے یہ دعا مانگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ لعاب دین مبارک لگایا، جس سے آپ کا زخم اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی غار ہے کہ جس پہ جب آپ نے پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے باہر کی جانب حکم فرمایا، ایک مکڑی نے اسی وقت جالا بن دیا۔ اس وقت آپ کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے باہر تو جالا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر تو کوئی انسان اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا جب تک یہ جالا ٹوٹے گا نہیں، تو یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی غار کا منہ ہے کہ جس پہ مکڑی نے جالا بنا تھا۔ اور اللہ کے حکم سے اسی جگہ پہ کبوتروں نے انڈے بھی دے دیے، تو جس کی وجہ سے کفار مکہ مشرکین کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ان پہ پردہ ڈال دیا اور وہ یہاں سے الٹے پاؤں واپس روانہ ہو گئے۔ اس وقت اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اب اس ٹائم پہ میں آپ کو اس غار کے اندرونی مناظر دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہاں پہ آ کے نوافل ادا کر سکے۔ بہت ہی خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ بھائی یہاں پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس غار پہ اگر آپ آنا چاہیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت آپ کو طے کرنی پڑتی ہے، اور عموماً یہاں پہ اس غار کی جانب لوگ فجر کے نماز کے بعد کا رخ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس غار کا راستہ کتنا تنگ سا ہے، اور لوگ اس کے اندر گزر کے جا کے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے کہ بیٹھ کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی یہاں سے کچھ آپ کو میں کلاک ٹاور کے ویوز دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، کلاک ٹاور اس سائٹ پہ موجود ہے، اور اسی سائٹ پہ مدینہ شریف کا بھی یہی سائٹ بنتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سائٹ پہ، یمن والی سائٹ پہ آئے تاکہ مشرکین اور کفار مکہ کا گمان نہ آ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے پر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں تھی کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ سکیں۔ یہ جو میں نے سارا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کیا، یہ روایات میں موجود ہے۔ وہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے یہ معاملہ سارا ہوا جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کبوتر نے انڈے دیے اور مکڑی نے جالا بنا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترین مناظر ہیں بھائی، آپ لوگ سب آئیں اس جگہ پہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ سب کو۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔